بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواتین و حضرات، ہمارا سلسلہ اسلامی عقائد و معلومات میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے وسیلہ کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کے حل، مصائب و آلام سے چھٹکارے اور دینی اور دنیوی بھلائیوں کے حصول کا آسان ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال و افعال بزرگان دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کنز الایمان کا ترجمہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، سورہ المائدہ آیت نمبر 35۔ نیز ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے دعا فرماتے تھے۔ چنانچہ طبرانی شریف میں ہے، ترجمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب فرماتے۔ معجم کبیر کی حدیث نمبر 859۔ تینوں حضرات، وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی سال وفات 855 ہجری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مشکل گھڑی میں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا مستحب ہے۔ امام تقی الدین سبکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ سال وفات 556 ہجری لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے، چاہے ولادت باسعادت سے قبل ہو، چاہے ظاہری ہو یا وصال مبارک کے بعد ہو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز و مستحسن ہے۔ شفاء السقام صفحہ نمبر 358، صفحہ نمبر 376۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے، آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درگزش کے سبب آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہوئے۔ مجموعہ قصائد صفحہ نمبر 40۔ بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرنا۔ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے برکات تھے۔ بنی اسرائیل مشکل وقت میں اس تابوت کے وسیلے سے دعا کرتے اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے۔ جلالین پر نمبر 2 البقرہ آیت نمبر 142/1 اور 248۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے یوں دعا کی، ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور انہیں ان کی حجت سکھا، اور میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع فرما۔ معجم کبیر کی حدیث نمبر 871۔ بزرگان دین بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ مثلاً امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل، ہم پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب اپنے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1010۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابن اسود جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد۔ علامہ ابن عابدین شامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام اعظم اور دیگر صالحین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ عز و جل سے کوئی حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔